جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اردو سیکنڈ ایئر کے پہلے سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کا دوسرا لیکچر ہے، اور آج ہم پڑھیں گے عقل علوم کا سرمایہ گو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا مگر رواج عام نہ حاصل کر سکا یہاں سے، جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر چنداں زور نہیں دیا، اور عام ملک کو کچھ ناواقفیت، کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق کے ساتھ ہمدردی نہ تھی۔ فلسفہ و منطق کسے کہتے ہیں؟ فلسفہ، علم فلسفہ جس میں چیزوں کی ماہیت، حقیقت جاننے کی کوشش کی جائے، بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے متعلقہ علوم سے استفادہ کیا جاتا ہے، یہ فلسفہ کہلاتا ہے۔ علوم سے استفادہ کس چیزوں کی ماہیت، کیفیت اور ان کی حقیقت اور ان کی تہ تک پہنچنے کے لیے متعلقہ علوم سے استفادہ کیا جاتا ہے، یہ علم منطق کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے میرے بیٹے منطق جو ہے وہ علم جو قطعی دلائل کے ساتھ یقینی دلائل کے ساتھ حق کو حق اور ناحق کو ناحق ثابت کرے، وہ اصول جو ذہن کو فکری غلطی، خطائے فکر سے بچائے، یہ علم منطق کہلاتا ہے۔ دیکھیں یہاں تک 145 ہجری 145 ہجری سے پہلے کا جو دور ہے وہ تعلیم کا پہلا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تعلیم کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے 145 ہجری کے بعد۔ تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہے۔ دیکھو دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے، سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں، بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے، یعنی حکومت کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے نہ کوئی سر رشتہ تعلیم ہے۔ سر رشتہ تعلیم سے مراد کوئی ادارہ، کوئی سلسلہ تعلیم کا، کوئی شعبہ تعلیم کا کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی یونیورسٹیاں ہیں، نہ مدرسے ہیں، نہ ہی سکول ہیں، نہ ہی جامعات ہیں۔ عرب کی نسلیں حکمران ہیں، مگر حکومت ایسی بے تعلق اور اوپری ہے، بے تعلق۔ اب وہ اپنی حکمرانی میں، حکومت کے نشے میں مست ہیں، بدمست ہیں، اور اوپری ہے۔ اوپری سے مراد سرسری سی حکومت ہے، معمولی سی حکومت ہے کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت، تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں پڑ سکتا۔ تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے۔ عربی زبان کی مہر تمام علوم پر لگی ہے۔
ان سب باتوں پر دیکھو کہ علوم و فنون کس تیزی اور وسعت سے بڑھتے جاتے ہیں۔ مرو، ہرات، نیشا پور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا ہے۔ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں، عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں، مدارس قائم ہیں، اسکولز قائم ہیں، ادارے قائم ہیں، جن میں سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں، یعنی اس میں حکومت کا کوئی کارنامہ دکھلائی نہیں دیتا، نظر نہیں آ رہا، اور جو آج کل کے تحصیلی مدارس سے زیادہ مفید اور فیاض ہیں۔ اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات ہیں، یعنی انہی میں تعلیم و تدریس کے سلسلے جاری تھے۔ لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالی شان قصر، محل، ایوان، دیوان خانے بادشاہوں کے بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئے، جن سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی، اگرچہ اس وقت اس زمانے کا کوئی رجسٹر موجود نہیں جس سے ہم حساب لگا سکیں کہ فیصدی کتنے آدمی تعلیم یافتہ تھے، کہ اس زمانے میں، قدیم زمانے میں، اس دور میں کتنے فیصد لوگ تعلیم یافتہ تھے۔ ایسا کوئی رجسٹر موجود نہیں جس میں ہمیں یہ لکھا ہوا مل سکے، میسر آ سکے، جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کتنے فیصد لوگ پڑھے لکھے تھے، تعلیم یافتہ تھے۔ لیکن تذکرے، تراجم، اسماء الرجال، طبقات کی سینکڑوں، ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ اگرچہ متواتر انقلابات، تخت گاہوں کی بربادی، بادشاہتوں کی بربادی اور تباہی ہو، اسپین کی تباہی، تاتار کی عام غارت گری کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا وہ 1000 میں 1 بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورتیں زمانے کی تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہیں۔ تاہم ہر حال میں ہم سینکڑوں ماہرین و مجتہدین فن کو بنانے والے، ایجاد کرنے والے مجتہدین فن کا نشان دے سکتے ہیں۔ صرف ہم عصر و ہم وطن، ہم زمانہ، ہم وطن، ایک ہی ملک میں رہنے والے اہل کمال کی فہرست تیار کی جائے تو بھی بہت سی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ جلدوں سے مراد والیومز ہیں، اور کتاب کے ایک بہت بڑی ضخیم موٹی کتاب ہو تو اس کو ایک جلد میں مدون بائنڈ نہیں کیا جا سکتا، تو اب اس کو جو ہے وہ 3-4 جلدوں میں بائنڈ کیا جائے گا تاکہ کتاب کو کھولنا آسان ہو، کتاب کو پڑھنا آسان ہو۔ تو اس وجہ سے اس کو مختلف والیومز میں بائنڈ کیا جاتا ہے، جلد کیا جاتا ہے۔ تو اس ایک کتاب کے ایسے حصوں کو جلدیں کہا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ اس میں دیکھیے بہت سی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ایک ڈاکٹر سپرنگر صاحب تخمینہ کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، یہ جرمنی کے مستشرق، مشرقی علوم کا ماہر تھا ڈاکٹر سپرنگر۔ جرمنی کا یہ مستشرق تھا اور مشرقی علوم کا ماہر تھا، اور وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسماء الرجال میں 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال
مل سکتا ہے۔ اسماء الرجال میں نے آپ کو پیچھے بتایا، ایکسپلین کیا کہ اسماء الرجال کسے کہتے ہیں۔ اسماء الرجال ایک علم ہے نا بیٹے، جس میں راویان احادیث کے تمام حالات زندگی، ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، معاملات، لین دین، اور اسی طرح ان کے اخلاق کردار، ٹھیک ہے، اخلاق کردار، ایمان، اور ہر چیز کے بارے میں اس میں ڈسکشن کی گئی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر سپرنگر کہتے ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ مشہور علماء کا احوال جو ہے وہ اسماء الرجال میں مل سکتا ہے۔ اب اگر یہ قیاس لگایا جائے، قیاس مین اندازہ، قیاس کا معنی اندازہ، اگر یہ اندازہ لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے، تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے۔ مشہور علماء کے تعلیمی حالات پڑھو، ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول درس نظر آئیں گے، یعنی ایک استاد کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں ان کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے پڑھتے ہوئے ان سے نظر آئیں گے، ملیں گے حلقہ درس میں۔ اور اسی طرح علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں 10,000 سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے دواتوں سے کہ ایک شاگرد کے پاس ظاہر ہے ایک دوات ہوگی، ایک قلم ہوگا، تو اب اس سے وہ لکھے گا، جو استاد لیکچر دے گا وہ اس سے نوٹ کرے گا۔ تو 10,000 دواتوں کا مطلب یہ ہوا کہ ایک استاد کے حلقہ درس میں 10,000 لوگ موجود ہوتے تھے۔ تو اس ہزاروں کی تعداد میں شاگرد موجود ہوتے تھے جو تحصیل علم کے لیے ان کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوتے تھے، حاضر ہوتے تھے، جن میں 10,000 سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھیں، اور لوگ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے۔ اس بڑے مجمع میں 200 امام ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس سے پیچھے اسماء الرجال میں 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال، اور کس نے یہ ذکر کیا، اندازہ لگایا، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اور اسی طرح آگے چلتے ہیں تو اس میں دیکھیے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ اور 10,000 جو ہیں دواتیں رکھی جاتی تھیں، تو اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ اور لوگ احادیث نبوی لکھتے تھے، اس بڑے مجمع میں 200 امام حاضر ہوتے تھے، اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ بڑے مجمع میں کتنے امام حاضر ہوتے تھے؟ امام حاضر ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے، 200 امام، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، MCQ پوچھا جا سکتا ہے یہ والا۔ اور اس کے بعد اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج مہذب ملکوں میں جاری ہے۔ کیا مطلب؟ لیکچر میتھڈ، یہ تعلیم کا طریقہ اس وقت بھی موجود تھا۔ استاد ایک بلند، یعنی اب دیکھیں آج مہذب ملکوں میں جاری ہے، یعنی املا، جس کو اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں۔ استاد لیکچر دیتا تھا، بولتا تھا، تقریر کرتا تھا، اور تشریح اور تفصیل بیان کیا کرتا تھا، اور شاگرد جو ہیں وہ ساتھ ساتھ خود بخود لکھتے جایا کرتے تھے۔ اور اس لکھنے سے ہر شاگرد کے پاس جو ایک رجسٹر بن جاتا تھا، نوٹس بن جاتے تھے، ان نوٹس کو کیا کہا جاتا تھا؟ عمالی۔ ان نوٹس کو عمالی کہا جاتا تھا، عمالی، املا سے عمالی، ٹھیک ہے، چونکہ املا کا میتھڈ تھا، لیکچر کا میتھڈ تھا، اس وجہ سے اس سے بننے والے نوٹس کو عمالی کہا جاتا تھا۔ استاد ایک بلند مقام، مثلاً کرسی یا میز پر بیٹھ جاتا تھا، یعنی وہ ایک سٹیج تھا
بنایا گیا ہوتا تھا اور استاد کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہوتی تھی اور وہ باقی کلاس سے ذرا تھوڑی سی اونچی ہوتی تھی اور اس پر استاد بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرتا تھا، زبانی بیان کرتا تھا۔ تو اس میں بیٹا اب نیکسٹ انشاءاللہ کل جو ہے ہم اس سے آگے چلیں گے، ہمارا لیکچر اس سے آگے شروع ہوگا اگلے پیج سے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔